نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے کہ ایک بار پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے کنارے تک پہنچا دیا۔ صحابہ کرام دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رمضان تک پہنچا۔ جس شخص کو جتنی بھی اس مہینے کی قدر ہے، جو جتنا زیادہ اس کی اہمیت سے واقف ہے، اس کی برکتوں سے واقف ہے، اس کی فضیلت سے واقف ہے، وہ اتنا ہی زیادہ شوق اور بے قراری کے ساتھ اس کا انتظار کرتا ہے، اور جو شخص اس کی اہمیت سے واقف نہیں، وہ شاید اس کے آنے کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتا ہو، یا اپنے لیے ایک پریشانی کی بات کہ ہائے کیا ہوگا، رمضان آئے گا، جلدی اٹھنا پڑے گا، نیند قربان کرنی پڑے گی، کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا، لمبی نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ یہ سب باتیں وہی سوچ سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ ان میں سے ایک ایک عمل کی قدر و قیمت کیا ہے، اور ان میں سے ایک ایک عمل اللہ رب العزت کے نزدیک کس قدر پیارا ہے۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، بہت سی باتوں کو ہم ایک دفعہ جانتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آج ہم پھر اپنے آپ کو رمضان کی یادوں سے وابستہ کریں، رمضان کی یادیں تازہ کریں، اس کی برکتوں اور فضیلتوں کے بارے میں کچھ باتیں جو پہلے سے معلوم ہیں ذرا ذہن کے تازہ خانے میں لے آئیں، تاکہ ہم اچھی طرح رمضان کا استقبال کریں اور اچھی طرح اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ کسی بھی چیز سے آپ صحیح طور پر فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں، یا کوئی بھی کام زیادہ بہتر اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس کے لیے بھرپور تیاری کیے ہوئے ہوں۔ مثلا امتحان سے پہلے اگر امتحان کی تیاری کر لی جائے تو امتحان آسان ہو جاتا ہے۔ سفر سے پہلے اگر سفر کی تیاری کر لی جائے تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے سفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خصوصاً سفر حج کے بارے میں کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زاد راہ ساتھ لے کے چلو، یعنی تیاری کے ساتھ جاؤ، اور بہترین تیاری کس چیز کے ساتھ ہوتی ہے؟ تقویٰ کے ساتھ، یعنی تیاری میں بہترین تیاری تقویٰ کی تیاری۔ اور رمضان کی فضیلت اور رمضان کی اہمیت اور رمضان کی فرضیت بھی کس لیے ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم پوری طرح اپنے آپ کو رمضان میں تیاری کے ساتھ نہ داخل کریں، اور پھر ہر موقع کی مناسبت سے جو کچھ ہمیں کرنا ہے اس کو ہم یاد نہ کر لیں۔ اگر مختلف احادیث کے اور قرآن پاک کی آیات کے الفاظ کو جمع کر لیا جائے تو اس مہینے کی تعریف میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ ایک جگہ اس کو شہر مبارک کہا گیا، برکتوں والا مہینہ۔ دوسری جگہ شہر عظیم، بہت عظمت والا مہینہ۔ تیسری جگہ شہر برکہ، برکت کا مہینہ۔ ایک اور جگہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ، کیونکہ اس میں ساری نیکیاں اس وقت ہو سکتی ہیں جب ہمارے اندر صبر کی صفت ہو۔ شہر المواسات، ہمدردی کرنے کا مہینہ، آپس کی غمخاری کا مہینہ۔ رحمت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، عذاب جہنم سے رہائی کا مہینہ، اور سب سے بڑھ کر نزول قرآن کا مہینہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ تو گویا قرآن پاک کا نازل ہونا سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا ہم سب کے لیے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے ہدایت اور رحمت اور برکت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر قرآن پاک ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو ہماری زندگی کیسی زندگی ہوتی؟ کبھی آپ نے غور کیا
کہ انسان اور جانور کا فرق کیا ہے. کسی بھینس، گائے، بکری کو آپ دیکھیں وہ کیا کرتی ہے. مثلا ایک بھینس صبح ہوتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، چارہ کھاتی ہے. بکریوں کو آپ دیکھیں صبح صبح شور مچا دیتی ہیں، ان کو بھوک لگی، شور ہنگامہ جب تک کچھ کھا نہ لیں. اچھا کھا لیتے ہیں، گھومے پھرے، ادھر ادھر دیکھا، کبھی کہیں کھڑے ہوئے، کبھی کہیں کھڑے ہوئے، کبھی بیٹھ گئے، پھر کھانے کا وقت ہو گیا، پھر کھانے لگ گئے. اور اگر کہیں چر رہی ہیں تو نان سٹاپ کھانا، کھاتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ان کی زندگی میں اگر فکر ہے تو کس چیز کی؟ کھانے کی. کھانے کے بعد جنسی ضروریات پوری کرنے کی، بچے پیدا کرنے کی، اور بس. نہ کوئی سوچ، نہ سمجھ، نہ عقل، نہ شعور، نہ پڑھنا، نہ لکھنا، کچھ اور زندگی میں ہے ہی نہیں. آپ سوچئے کہ جو انسان بھی بس صرف کھانے کی فکر میں جیتا ہے اور نان سٹاپ کھانے ہی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ایک کے بعد ایک سیٹنگ اور ایک کے بعد ایک موقع. پھر آپ دیکھیے کہ کھانے کے بعد جسمانی لذات، گھومنا پھرنا، عیش و عشرت، سیر تفریح، انٹرٹینمنٹ کے پیچھے دوڑنا، صرف نفسانی اور جسمانی خواہشات کی تکمیل. اور اس زندگی میں نہ کوئی پڑھنا لکھنا ہو، نہ کوئی غور و فکر ہو تو اپنے کھانے کی یا بچوں کی، اور صرف چند حیوانی ضروریات کی. ساری زندگی کی انرجی اسی چیز کے پیچھے لگ جائے. تو ایک بکری کی زندگی میں اور ایک لڑکی کی زندگی میں کیا فرق ہوا؟ کچھ بہت بڑا فرق نہیں. فرق اس وقت آتا ہے جب انسان عقل و شعور سے کام لیتا ہے اور ایک مسلسل غور و فکر کے عمل میں رہتا ہے. اللہ نے عقل جیسی نعمت جو اس کو دی ہے اور قرآن جیسی نعمت جو اس کو دی ہے، اس سے اپنی روح کی غذا کا سامان کرتا ہے، روح کی غذا کی فکر کرتا ہے. وہ رہتا زمین پر ہے مگر اس کا دل عرش پر ہوتا ہے. ہر وقت وہ اپنے رب کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. وہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہے. وہ سب کچھ اس کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. وہ ہر قدم اس کی خوشی میں اٹھاتا ہے. اس کی سوچوں میں، اس کی فکروں میں وہ غالب رہتا ہے. اس کے دل میں ہمدردی ہے تو صرف اپنی نہیں، انسانیت کی ہمدردی. اس کے دل میں غم ہے تو صرف چند محدود چیزوں کا نہیں، وہ ہر انسان کے غم میں تڑپتا ہے. جو اس دنیا میں دکھی ہے یا اگلی دنیا میں دکھی ہو سکتا ہے. تو جس شخص نے عقل استعمال نہیں کی، قرآن کی نظر میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، ان سے بھی زیادہ راستہ گم کیے ہوئے، گمراہ، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ انہیں کرنا کیا چاہیے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس علم کے ساتھ وابستہ کریں اور خصوصی طور پر رمضان میں اپنی روح کی پرورش کریں، اس کی خوشی کا انتظام کریں. اور روح کی خوشی، روح کی غذا اللہ کے اس کلام ہی کے اندر ہے جو خصوصاً اس مہینے میں اترا. اور پھر کس رات میں اترا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. الف شہر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی اتنا اہتمام اس کتاب کے ساتھ. اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر، شب قدر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ کیوں 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن اترا ہے. تو جس رات کو صرف اس وجہ سے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دیا جائے کہ اس میں قرآن اترا ہے، تو پھر خود اس قرآن کی اہمیت اور فضیلت اور برکت کیا ہوگی، جس کی وجہ سے ایک رات کو اتنی برکت مل گئی. تو اس شخص کے لیے پھر کیا انعامات ہوں گے، اس شخص کے لیے کیا عزت ہوگی، اس شخص کے لیے کتنی خوشی ہوگی، کتنا سکون ہوگا، کیا راحتیں ہوں گی کہ جس کی زندگی میں قرآن آ جائے اور کان خلقہ القرآن ہو جائے، کہ اس کا اخلاق، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اس کی روشنی میں طے پا جائے. اسی کتاب کے ساتھ اللہ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے اللہ دنیا میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. آج مسلمانوں کا حال اسی وجہ سے یہ ہے
کہ ہم نے اور چیزوں کو تو اہم کر لیا، اس کتاب کو وہ اہمیت نہیں دے رکھی اپنی زندگی میں جس کے یہ لائق ہے. تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں یہ کتاب ہمیں ملی ہے. اس لیے خاص طور پر اس مہینے میں رمضان میں قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے، خواہ وہ تلاوت کی شکل میں ہو، خواہ وہ تراویح کی شکل میں ہو، خواہ وہ اس کو سمجھنے کی شکل میں ہو. اور یاد رکھیے رمضان وہ مہینہ ہے جس کی پہلی ہی رات شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، یعنی بڑے بڑے جن جو ہے ان کو تو پکڑ لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اصل میں یہ سمبولک بھی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو برائی کے مواقع کم کر دیے گئے ہیں، اب تمہارے لیے خیر اور بھلائی کے رستے عام کر دیے گئے ہیں، اب بھی اگر تم اس طرف نہیں آتے تو پھر کس کا قصور ہے. اور جہنم کا ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بند نہیں کیا جاتا. ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار موقع آ گیا، نیکیوں کی سیل لگ گئی، نیکیوں کی بہار آ گئی، آگے بڑھو، دوڑو، ہمت کرو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائیوں کے پیچھے دوڑنے والے اب تو رک جاؤ، اب تو کمی کر دو، اب تو ٹھہر جاؤ، اب تو سارا ماحول نیکی کا بن گیا، اب بھی برائی کرتے رہو گے، اب بھی غلط کام نہیں چھوڑو گے. وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالی رمضان کی ہر رات میں بہت سے لوگوں کو عذاب جہنم سے رہائی دیتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. ہر رات بہت سے لوگوں کے حق میں بخشش لکھ دی جاتی ہے، ان کو جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے انہیں دوزخ سے رہائی کے پروانے مل رہے ہوتے ہیں. جیسے حج کے موقع پر عرفہ کے دن بہت سے لوگوں کی نجات ہوتی ہے، اسی طرح رمضان کی ہر رات بہت سے لوگوں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ خوش نصیب وہ ہیں جو اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پھر اللہ کی طرف لوٹیں، پھر یہ نیکی کے مواقع میں آگے بڑھیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. 5 نمازیں جمعے سے جمعہ اور رمضان سے رمضان تک جو گناہ ہو جاتے ہیں، یعنی 5 نمازوں کے بیچ میں جمعے سے جمعے تک اور رمضان کے بیچ میں پچھلے رمضان سے لے کر اب تک، ان کا کفارہ ہو جاتا ہے رمضان میں اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرے، یعنی محض روزہ رکھنے سے ہی کفارہ ہونے لگتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے گناہوں پہ نادم ہو تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے. یاد رکھیے رمضان جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کا مہینہ ہے، وہاں بندوں کے حقوق کو بھی نئے سرے سے ادا کرنے کا اور اس کی تجدید کرنے کا مہینہ ہے. رمضان میں پہلی چیز تو آپ جو کریں گے وہ تو روزہ ہے، اور روزہ ہر بالغ انسان پر، صحت مند انسان پر فرض ہے. اور اس میں صرف ان مریضوں کو رخصت ہوتی ہے جن کا مرض روزہ رکھ کے بڑھتا ہو. کچھ مرض تو ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کے گھٹتے ہیں، یعنی رمضان میں ہر مریض کے لیے رخصت نہیں ہے، صرف ان مریضوں کے لیے ہے جن کو روزہ رکھ کے مرض کے بڑھنے یا ہلاکت کی طرف جانے کا اندیشہ ہو، اور کوئی واقعی ایماندار ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرے اور وہ خود بھی تجربہ کر کے دیکھے کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی خاص بیماری کے یا کسی اور ایسی ضرورت کے، تو وہ چاہے ساری عمر روزے رکھے اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس معاملے میں بہت توجہ رکھنی چاہیے، اور روزے کی طرف خصوصی طور پر اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. وقت پر سحری، وقت پر افطاری، کیونکہ اگر وقت سے بعد آپ سحری کرتے رہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا وہ کہتے ہیں جی اذان تک کھا سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو اذانیں آدھے آدھے گھنٹے کے وقفے سے ہوتی رہتی ہیں. اس لیے اذان کا اعتبار نہیں کریں، جو کیلنڈر آپ کو ملے اس کو دیکھ کر روزے کا جب ٹائم بند ہو تو سحری ختم کر دیں، کیونکہ بلا وجہ بعد تک کھاتے رہنا
ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی طرف سے تو سارا دن بھوک پیاس کاٹیں اور روزہ روزہ ہی نہ ہو. اسی طرح وقت سے پہلے افطار کرنا، خواہ 2 منٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی روزے کو فاسد کر دیتا ہے. تو اس لیے سحر اور افطار کے ٹائمنگز اور پھر خصوصاً گھڑیوں کو درست کر لیں. 1-4 پہ فون کر کے بالکل ایکیوریٹ ٹائم کریں. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ 5-10 منٹ گھڑی آگے کر دیتے ہیں. یہ خود کو دھوکہ دینے والی کیا بات ہوئی؟ اور جبکہ خود پتا بھی ہوتا ہے 10 منٹ ہی آگے، اس میں اور سستی ہوتی ہے. اپنے ساتھ بھی سچ بولا کریں. یہ 10 منٹ آگے کرنا گھڑیوں کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. اس کو جو ٹائم ہے وہی رکھیں اور پھر اپنے آپ کو پابند کریں اس وقت کا. ہوتا ہی ہے بعض اوقات کچن کی گھڑی پیچھے ہے، کمرے کی آگے ہے، کہیں کی کچھ ہے، تو ان سب کا جا کے ایک ٹائم کر دیں اور صحیح ٹائم کر دیں. اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی سحر اور افطار میں خلل نہیں آئے گا. مثلا کوئی گھڑی آپ نے 10 منٹ آگے کی ہوئی ہے اور کسی نے اس کو دیکھ کے روزہ کھول لیا اندر بیٹھ کے، پھر کیا ہوا؟ سب کو تو نہیں پتا ہوتا نا گھر میں آنے والوں کو، یا بعض اوقات بھول بھی جاتا ہے انسان. تو اس لیے اس روزے کو ہر لحاظ سے محفوظ کریں اور اس میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے روزہ نقصان پائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، بد اخلاقی برتنا، یہ ساری چیزیں بھی روزے کو نقصان دیتی ہیں. یعنی روزہ انسان کے صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ روزہ نام ہے برائیاں چھوڑنے کا. کیونکہ ابھی جو سب سے پہلے آیت میں نے پڑھی اس میں کیا آیا؟ لعلکم تتقون. روزے تو اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہارے اندر خدا کا خوف پیدا ہو. جس رب کے خوف سے تم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو کہ اس نے منع کیا ورنہ روزہ ہی نہیں ہوگا، اسی رب کی خاطر جھوٹ چھوڑ دو، چوری چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، خیانت چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، رشوت لینا چھوڑ دو، مال حرام جو ہے اس کا لینا اور اس کا دینا چھوڑ دو. کیونکہ اگر ہم روزہ رکھ کے بھی حرام نہیں چھوڑتے، سود کا لین دین نہیں چھوڑتے، رشوت کا لین دین نہیں چھوڑتے، ہم کس قسم کا روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ تو یہ روزہ ہمیں دراصل بہت ساری برائیوں سے جن میں ہم عام طور پر مبتلا ہوتے ہیں اور احساس بھی نہیں کرتے، ان سے چھڑانے کی ایک پریکٹس اور ایک طاقت دینے کا نام ہے. کیونکہ انسان جب اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے، کیونکہ روزے میں کھانے کی خواہش پر کنٹرول کیا جاتا ہے، تو یہ حرام کا لین دین کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی ایک کھانے کی خواہش ہے نا. چوری کیا ہے؟ کسی کا مال ہڑپ کرنا، کھانا. خیانت کیا ہے؟ کسی کے حق کو دبا جانا. تو یہ سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے اس انسان سے جو اپنی بھوک کنٹرول کر سکتا ہے، اپنی جنسی خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور تنہائی میں بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. ایک قطرہ پانی اپنے حلق کے نیچے نہیں جانے دیتا. وضو کرتے تو کتنے کانشیس ہوتے ہیں، بار بار تھوکتے ہی رہتے ہیں کہ کہیں کوئی بھول کے اندر چیز نہ چلی جائے. کتنی احتیاط برتتے ہیں، حالانکہ پانی تو ہے لیکن اس کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ اندر اترے، خواہ حلق سوکھ کے کانٹا ہو رہا ہو. پھر یہ ہے کہ روزہ رکھ کر نماز کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے. بہت سے لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے. اچھا، کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، وقت پہ نہیں پڑھتے، روزہ رکھ کے بھی نماز لیٹ کرتے ہیں. مثلا بعض لوگ سحری نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ پانی کے گلاس پاس رکھ لیں گے صرف ایک سنت پوری کرنے کو، ذرا سی آنکھ کھلی پانی پی پھر سو گئے. اس سونے میں فجر کی نماز بھی گئی. نہیں، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے. یہ رحمتیں ان پہ آئیں گی جو اٹھ کے بیٹھ کے اچھے طریقے سے سحری بھی کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کی سحری کرنے کی. تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. سحری کرنے والوں پر فرشتے دعائیں خیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو سحری کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق ہی سحری کا ہے، تو اس میں ان کی مخالفت بھی مطلوب ہے. یعنی یہ زیادہ نیکی کا کام نہیں کہ انسان بغیر سحری کے روزہ رکھ لے. نیکی کس میں ہے کہ پراپر طریقے سے سحری کرے جس سے انسان کو طاقت حاصل ہو اور دن بھر عبادات اچھی طرح بجا لائے.
پھر اس میں آپ دیکھیے عام نوافل کا بھی اہتمام اور خصوصی طور پر صلاۃ التراویح، کیونکہ تراویح کی نماز جو ہے وہ اس رمضان کی خاص نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی رمضان کے بعد پھر انسان گناہوں کے بوجھ سے بالکل پاک ہو جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، جیسے انسان نہا کر بالکل میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ روح کے نہانے کا موسم ہے، روح کی صفائی کا۔ پھر اسی طرح عام طور پر ہمارے ہاں خواتین کے تراویح پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوتا، مرد حضرات تو مسجدوں میں چلے جاتے ہیں۔ عورتیں سمجھتی ہیں، یہ غلط فہمی بہت عام ہے کہ شاید تراویح صرف مردوں کے لیے ہے، کیونکہ بارہا مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا عورتوں کو بھی تراویح پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے نماز اور روزہ جو ہے یہ مردوں عورتوں سب کے لیے، اس میں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں، اور تراویح کی نماز عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ہے جس طرح مردوں کے لیے ہے، اور اجر بھی اتنا ہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سب کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تو آسان ہوتی ہے، لیکن جب آپ گھر میں اکیلے پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر گھروں میں کچھ لوگ مل کر کوئی انتظام کر لیں کسی قاریہ کا یا کسی قاری صاحب کا کہ جو نفل نماز جو ہے یعنی تراویح کی نماز وہ گھر میں اگر پڑھوا دے کہیں اور اہل محلہ مل کے اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ اس میں بہت انجوائے کریں گے آپ، اور وہ قرآن پاک جو آپ تراویح میں کھڑے ہو کر سنتے ہیں اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ رمضان میں قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق میں صرف تلاوت اور صرف تراویح میں پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اور پورے قرآن پاک کا اگر ایک دفعہ آپ ترجمہ دہرا لیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ کئی گنا زیادہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت سخی تھے، یعنی بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، اور رمضان میں جب جبریل امین آ کر آپ کو ملتے تھے تو آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور جبریل امین رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی پورا پچھلا دہراتے تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام سے ملتے تو تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے، یعنی جیسے تیز ہوا چلتی نا تو ہر چیز اڑا کے لے جاتی، کچھ بھی نہیں چھوڑتی، ہلکی چیزیں بھاری چیزیں ہر چیز پر اثر انداز ہوتی، یا یہ کہ ہر گوشے میں گھس جاتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات رمضان میں تیز ہوا سے زیادہ نہیں، ہر چیز وہ صدقہ خیرات میں دے دیتے تھے، اور پھر آپ کے دیے ہوئے مال سے سوسائٹی کا ہر فرد اس سے فائدہ اٹھاتا تھا، ہر ایک تک وہ خیر پہنچتی تھی۔ اس لیے آپ بھی یہ کوشش کریں کہ جب صدقہ خیرات کریں تو اس میں رشتہ دار، دوست احباب، معاشرے کے ضرورت مند اور دیگر افراد جن کی ابھی کچھ آپ کو بتائی گئی ہوں گی، گائیڈ لائنز دی گئی ہوگی کہ آپ کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں، ان تمام پہلوؤں میں آپ کچھ نہ کچھ اپنا مال ضرور لگائیں۔ خصوصی طور پر آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کا اہتمام کرنا۔ زکوٰۃ ویسے تو اس وقت فرض ہوتی ہے جب سال گزرتا ہے مال پر، لیکن اگر آپ ان ایڈوانس 1 سال کی یا 2 سال کی زکوٰۃ دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں، جبکہ آپ کی نیت اور ارادہ یہ ہو کہ یہ مال مجھے آئندہ بیچنا نہیں ہے تو آپ پہلے سے بھی نکال سکتے ہیں اگر اس وقت آپ کی گنجائش زیادہ ہے، اور اگر نہیں تو جب آپ کے پاس ہو اس کے مطابق جب سال ہو جائے پورا اس وقت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ رمضان میں آپ نے خصوصی طور پر دعائیں بہت مانگنی۔ سحری کے وقت استغفار کی پابندی کریں، قرآن پاک میں آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ عام دنوں میں تو ہم سحری کے وقت اٹھ نہیں پاتے، تو آپ رمضان میں جب سحری تیار کر رہے ہوں، میز لگا رہے ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں، اس وقت کثرت سے استغفار، اور آپ کو استغفار کے فائدے معلوم ہے کہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے۔ جب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں تو پھر اس کے لیے تو ہر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر کون سی خیر ہے جس سے انسان محروم ہو سکتا ہے۔
اگر انسان کی معافی ہو جائے. تو اس لیے سب سے زیادہ استغفار کی طرف توجہ دینی، اور خصوصاً سحری کے وقت. پھر اسی طرح صبح شام کے اذکار کی پابندی. پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد